حاضرین کرام، انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل کی قبولیت کے لیے تقوی کی ضرورت ہے۔ تقوی کے بغیر کوئی بھی عمل اس کا قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور بعض بڑے بڑے عمل والے بڑی بڑی امیدیں لے کے آئیں گے۔ ان میں مجاہد تک رہیں گے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی گردن تک کٹا دی تھی، وہ بھی حاضر ہوں گے۔ جو خوب سے خوب صدقات و خیرات کرتے تھے وہ بھی امیدیں لے کے آئیں گے۔ جو بڑے بڑے عالم تھے، بڑی بہترین نصیحتیں کرتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں تم نے ان کاموں سے شہرت چاہی تھی۔ صدقہ و خیرات کرنے والا اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی، صدقات و خیرات کرنے والا کہلوانا چاہتا تھا، لوگوں نے کہہ دیا۔ عالم جو ہے اپنا کمال دکھا کر لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو بہترین مقرر کہلوانا چاہتا تھا، لوگوں نے کہہ دیا۔ جیسے اس کی خواہش تھی وہ ہو گئی۔ یہاں تک کہ میدان جنگ کا شہید، وہ بھی شہید ہوتے ہوئے اس کے دل میں بات یہی تھی، میں کچھ ایسے کمال دکھا کے جاؤں کہ میرے پیچھے لوگ میری تعریف کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جو چاہا تھا وہ چیزیں دنیا میں تمہیں مل گئی، اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی عمل نہیں ہے، لہذا تمہیں اون دے منہ جہنم میں ڈھکیلا جائے گا۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے استحضار کے لیے آپ نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، جہاں بھی تم رہو، جیسے بھی تم رہو، جہاں کہیں تم رہو، جس حالت میں بھی رہو، خوف خدا کو ہرگز کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ استحضار رہے، انسان جو بھی کام کرتا ہے، کام کرتے ہوئے بعض ذہن میں رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال اگر پیدا ہو گیا، اتق اللہ حیثما کنت، آسان یوں سمجھیے کہ ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو تین قسم کے مہمان آتے ہیں۔ پہلا وہ مہمان جس کا گھر والا جو ہے انتظار کرتا ہے، گھر والا انتظار کرتا ہے کہ یہ میرا بڑا مخلص دوست ہے، میرا بہت پرانا دوست ہے، وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے تو میں بھی تڑپ کر اس کو بلا رہا ہوں۔ اور جب وہ دوست آتا ہے تو بہترین طریقے سے اس کا استقبال ہوتا ہے،
اور گھر والا اس کو ویلکم کرتا ہے، اندر بلاتا ہے۔ اور جب مہمان باہر جانا چاہتا ہے تو گھر والا کہتا ہے کہ آپ آئے ہیں، باہر آئی ہے، آپ اور رہ جائیے، آپ کا رہنا میرے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اس طریقے سے جتنی اس کی عزت ہو اتنی عزت ملتی ہے۔ اور ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو گھر والا اس کا انتظار نہیں کر رہا ہے، اور جب وہ گھر پہ آیا ہے تو جیسے اس کو استقبال کرنا ہے ویسے استقبال بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اب باہر سے جو آدمی آ گیا اس کو بلا تو لیا گیا، لیکن گھر والا کہتا ہے کہ بھائی جب کام ہو گیا ہے تو یہ بندے چلتے رہیں، ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ جاتے رہیں۔ تیسرے قسم کا ایک مہمان آتا ہے، گھر والا اس مہمان کو چاہتا ہے کہ وہ ہمارے گھر آئے ہی نہیں، وہ بالکل ناراض ہے کہ خواہ مخواہ وہ میرے گھر آتا کیوں ہے۔ اگر وہ آ بھی گیا، گھر والا منتظر رہتا ہے کہ یہ کب میرے گھر سے جائے گا، مجھے کب سکون مل جائے گا۔ تو بالکل ایسے ہی سمجھیے کہ ہم مسلمانوں میں بھی یہی تین قسم کے مہمان اللہ تعالیٰ کے حضور ہیں۔ پہلے درجے کے وہ مسلمان جن کا استقبال بھی ہوتا ہے، ان کے آنے پہ ان کو عزتیں بھی دی جاتی ہیں، ان کے جانے کے وقت ان کو روکا بھی جاتا ہے، مطلب کہ عزتوں سے مالا مال کیا جاتا ہے، یہ متقین بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے اعمال کا انتظار ہوتا ہے کہ یہ کون سے عمل کب بھیجیں گے، کیونکہ ان کا جو بھی عمل آتا ہے وہ بڑا ہی بہترین اخلاص والا، تقوی والا عمل آتا ہے، لہذا اس کو عزتوں سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ دوسرے درجے کے وہ بندے جو کبھی جذبہ پیدا ہوا، بہت متقی بن گئے، اور جب گناہ کے موقع آ گئے تو پھر گناہوں میں بھی ملوث ہو گئے، اور ہمارے تقوی نے ہمیں گناہوں سے نہیں روکا۔ گویا کہ گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں اور نیکیاں بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ بندے ہیں جو آ جاتے ہیں تو ان کو داخلہ تو مل جاتا ہے، لیکن عزتوں سے انہیں مالا مال نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ صحیح معنی میں مومن نہیں ہے۔ اور تیسرے قسم کے وہ مسلمان بندے ہیں جنہیں کبھی کوئی اچھے کام کی توفیق ہوتی ہی نہیں ہے، جتنا بھی ان کو نیک کاموں کی ترغیب دو، کوئی بات انہیں سمجھ آتی ہی نہیں ہے، بس ان کی زندگی گناہوں میں ملوث چل رہی ہے۔ تو یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے حضور مجرم بن کر جاتے ہیں اور انہیں کوئی عزت سے مالا مال نہیں کیا جاتا۔ اب خود ہی فیصلہ کیجئے کہ دن میں 5 مرتبہ
اللہ کے حضور ہم پیش ہوتے ہیں مساجد میں، تو ہم معزز مہمان بن کر جائیں گے یا مجرم بن کر جائیں گے؟ ہر انسان کہے گا کہ معزز مہمان ہی بن کے جائیں گے، لہذا فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت۔ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، صرف تقوی اپنے اندر پیدا کر لو۔ تقوی جب پیدا ہوگا عزتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ اور تقوی ہمارے اندر کیسا پیدا ہو؟ صبح سے شام تک ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، ان کاموں کے درمیان کام کرتے ہوئے انسان سوچے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے آسان مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے 4-5 خلفاء کرام آپس میں بیٹھے تو ان میں سے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو ڈپٹی کلکٹر تھے، پھر ان کی زندگی بدلی، وہ بھی ان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ کہیں سے کوئی دل لگی والی بات چھڑ گئی، جب لطیفوں والا موقع آ جاتا ہے، دل لگی کی بات آ جاتی ہے، تو بیٹھے سب بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، انہیں 2 لطیفے یاد ہیں تو وہ سنانے لگے، انہیں 2 لطیفے یاد ہیں تو وہ سنانے لگے، تو اب 5-10 منٹ کے لیے ہنسی والی محفل بن گئی۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے درمیان میں ایک سوال اٹھا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی 10-15 منٹ ہماری بات ہنسی میں گزری ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ ان 15 منٹ کے اندر ہمارے دلوں کی کیفیت کیا رہی؟ حضور قلبی جو استحضار ہے، تقویٰ ہے، یہ کیفیت کس کس کے دل میں باقی تھی وہ ہم اب محاسبہ کر لیں گے، مراقبہ کر لیں گے۔ انہیں ہنستے ہوئے بھی یہ بات کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مذاق بھی مجھے کرنا ہے، لیکن اس حد میں رہ کے مذاق کرنا ہے، اس حد میں رہ کے میں ہنسی ہنسنا ہے کہ کسی اور کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ کسی کی ذات کو میں ٹارگٹ بنا کے اگر ہنسی کی محفل سجایا ہوں تو یہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے تو ہر چیز میں نمونہ ہے، حتیٰ کہ مذاق بھی اگر کرنا ہو تو بھی نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے مذاق فرمایا ہے۔ ایک صحابی جو ہے دیہات سے آتے تھے بازار کو، دیہات سے جب بازار کو آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دل لگی آپ نے کیسے فرمائی؟ پیچھے سے گئے اور ان کے 2 آنکھوں کو اس طریقے سے بند کر لیے اور صدا لگانے لگے کہ اس غلام کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم نرم ہاتھ کو میں نے پہچان لیا تو میں پیچھے ہٹ کر میرے پشت کو آپ کے سینے سے چپکا رہا تھا کہ کچھ اور دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے میری پشت لگی رہے، یہ میرے نصیب کی بات ہے۔ پھر وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی خریدے گا مجھ غلام کو تو وہ خسارے میں رہے گا۔ یعنی ایسی دل لگی جس میں کسی کی ہیٹی نہیں ہے۔ تو اتق اللہ حیث ما کنت اگر دیکھیں گے تو انسان صبح سے شام تک کتنی کیفیتیں اس کی بدلتی رہتی ہے۔
لیکن ہر کیفیت کے اندر تقویٰ. کھانے بیٹھا ہے، کھانا اس کی ضرورت ہے، لیکن وہاں بھی تقویٰ. میرا اللہ مجھے کھلا رہا ہے، میں ایسے طریقے سے کھانے بیٹھوں کہ یہ میرا کھانا عبادت بن جائے. سونا ہماری ضرورت ہے، لیکن سونے کے موقع پہ اتق اللہ حیث ما کنت. سونا میری ضرورت ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میرا سونا ایسے ہو جو عبادت بن جائے. میں سیدھے جانب اپنے سیدھے بازو پر ٹیک لگا کر سو جاؤں اور سیدھے کروٹ پھر کے سو جاؤں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اور میں دعا پڑھ کے سو جاؤں. اب بتائیے کون سی مشکل بات ہے؟ اتق اللہ حیث ما کنت، یہ سب چیزیں ہیں. اس طریقے سے سارے چیزوں کے اندر دیکھ لیجیے. ماں باپ کی خدمت یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن اس وقت دل میں یہ بات کہ ماں باپ کی خدمت کرنا تو میرے لیے لازم ہے، لیکن میں جو خدمت کرتا ہوں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ جو خیال ہمارا پیدا ہوا اسی کا نام تقویٰ ہے. یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی یتیم کو دیکھو تو اس کے ہاتھ پہ سر پھیرو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو. اور آپ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے یتیم کے سر کے بال آ جائیں گے تمہارے نام اعمال میں اتنی نیکیاں مل جائیں گی. تو محبت کے ساتھ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دینا بھی عبادت ہے. تو اس سے بڑھ کر تقوی کے ہمارے لیے آسان موقع اور کیا کیا میسر. اور آپ نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. جب تم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لو. نیکی کیسے؟ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا جو گناہ والا ہے، گفتگو ہماری آئی، گناہ والی گفتگو آ گئی، فوراً استغفار کرنے لگے، یہ حسنہ ہے. وہ سیئہ ہے، یہ حسنہ ہے. کچھ دیر گناہوں میں گزرا، فوراً وضو بنائے، غصہ بہت زیادہ آ گیا، غصے کی وجہ سے ہم آپے سے باہر ہو رہے تھے، فوراً ہم نے وضو بنایا، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی. تو سیئہ حسنہ. اور اصول بیان کیا گیا تمحوہا، یہ چیزیں جو ہے مٹا دیتے ہیں، سیئات کو حسنات مٹا دیتے ہیں. تیسری چیز فرمایا وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو تو اخلاق حسنہ کے ساتھ معاملہ کرو. 3 چیزوں کو جوڑ دیا گیا. اب اس کو الٹی ترتیب دو تو ہمارے اندر اخلاق حسنہ پیدا ہوں گے تو ہی ہمیں توفیق بھی ملے گی نیکی کرنے کی. اخلاق حسنہ والا ہی اس کے اندر یہ سوچ بیدار ہوتی ہے کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے. یہ سوچ بیدار ہوتی ہے تو پھر اس وقت وہ گناہوں کے ساتھ فوراً توبہ استغفار کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں کب پیدا ہوتے ہیں؟ جبکہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان طریقے سے مختصر سے حدیث کے اندر ہماری پوری زندگی کو آپ نے طریقہ بتا دیا کہ بہتر زندگی کیسے بنا سکتے ہیں. تو ان چیزوں کے لیے تقویٰ پیدا ہونے کے لیے، حضور قلبی پیدا ہونے کے لیے کثرت ذکر اجتناب معصیت، یہ 2 چیزیں.
کثرت ذکر ہو، جتنا ہو سکے اللہ اللہ کریں، اور جتنا ہو سکے گناہوں سے بچتے رہیں۔ تو انشاءاللہ کچھ دیر ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ ذکر کریں۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم انصر عساكر المسلمين في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم خالف اليهود والنصارى والشيوعين اللهم مزق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق بينهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا تهلكنا فجاء ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية اللهم لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين منزول بك كل حاجة الہ العالمین تقاضی الحاجات، ہم محتاج ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ جانے انجانے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رات کی تاریکیوں میں جو گناہ کیے ہیں انہیں معاف فرما۔ اے اللہ دن کے اجالوں میں جو گناہ کیے ہیں انہیں معاف فرما۔ اے اللہ شامت اعمالی ہماری ہے، اے اللہ ہماری عزتیں ہم سے چھن گئی، ہماری دولتیں ہم سے لٹ گئی۔ اے اللہ تو رحم فرما دے، کرم فرما دے، فضل کے معاملے فرما دے، عافیت کے معاملے فرما دے، عزتوں کی دولتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ سکون کی دولتوں سے مالا مال فرما، برکتوں کی دولتوں سے مالا مال فرما، جاہ و حشم کی دولتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ایک درگیر محکم گیر والی دولت سے مالا مال فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، تقوی و طہارت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جب تک تیری حفاظت نہ ہو کوئی گناہ ہم سے نہیں چھوٹ سکتے ہیں۔ اے اللہ جب تک تیری توفیق نہ ہو کوئی اچھے عمل ہم سے ہو نہیں سکتے ہیں۔ اے اللہ تو ہی رحم فرما دے۔ اے اللہ اعمال کی بھی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بھی بچنا آسان فرما۔ اے اللہ ہم میں جو پریشان بندے ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کی اولاد ہے نافرمان ہو چکی ہے، اے اللہ درد سر بنی ہوئی ہے، اے اللہ اس اولاد کو ان ماں باپ کے حق میں تابعدار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ جہاں بن بیاہی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے بہتر سے بہتر جوڑ عطا فرما، جہاں لڑکے ہیں ان کے لیے بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جو دین سے دور ہو گئے ہیں انہیں دین سے اے اللہ قریب فرما لے، اے اللہ تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ بوڑھوں میں بھی تقوی عطا فرما، جوانوں میں بھی تقوی عطا فرما، بچوں میں بھی سلامتی نصیب فرما، گھروں کے ماحول کو بھی دین والا ماحول بنا دے، عورتوں میں بھی حیا نصیب فرما، پاک دامنی نصیب فرما۔
اے اللہ جو علم سے اے اللہ رحم الراحمین آراستہ ہونا چاہ رہے ہیں، اے اللہ انہیں علم و عمل کی صحیح توفیق عطا فرما، علم کی نورانیت عطا فرما، اے اللہ عالم بننے کے بعد باغی بننے سے حفاظت فرما لے، اے اللہ عالم بننے کے بعد غافل بننے سے حفاظت فرما لے، عالم بننے کے بعد متکبر بننے سے حفاظت فرما لے، عالم بننے کے بعد اساتذہ سے کٹ جانے سے حفاظت فرما لے، اے اللہ علم نافع عطا فرما، اے اللہ علم نافع عطا فرما، اے اللہ اعمال متقبلہ عطا فرما، اے اللہ ارحم الراحمین جب تک دنیا میں رہیں تیرے نام لیوا رہیں، اے اللہ جب آخری وقت ہو تو کلمے پر موت نصیب فرما، جب اٹھے تو صلحاء میں محشور فرما، اے اللہ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جام کوثر عطا فرما، اے اللہ ہم جنت کے سوالی ہیں، جنت عطا فرما، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہماری ساری دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما، اے اللہ ہمارے اکابرین کو الہ العالمین بہتر بدلہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے ہر اچھے عمل کا الہ العالمین ثواب انہیں بھی عطا فرما، اے اللہ ان جیسی ہماری بھی زندگیوں کو پاکیزہ بنا دیجیے، اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کے سہاروں کو تادیر سروں پر باقی رکھ، اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بہتر سے بہتر معاملہ فرما، ہماری ساری دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، الحمد لله.